ایجوکیشن سسٹم وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، یا پاکستان کا ایک نوجوان وہ کس طرح ایک مشکل صورت میں ایک پینک کنڈیشن میں سر درد اس کے لیے ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ تو جب ایک بچہ 10 سال یعنی ایک میٹرک اپنی کمپلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات کس طرح ہیں، یعنی اس کے ماں باپ آیا کہ اس کی اسٹڈی افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اکثر طبقہ ہیں وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ بمشکل کسی پرائیویٹ ادارے میں انٹر کے لیے اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ وہاں پر 2 سال گزارنے کے بعد بچے میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک رجحان ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح اپنا ماسٹر کمپلیٹ کرے۔ اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، کچھ پیسے اکٹھے کر کے قرضہ جات لے کے، ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کسی اچھی ڈگری میں ماسٹر کرے، کسی اچھی ڈگری میں ایک ڈپلومہ ہولڈر ہو، اس کو ایک اچھی جاب ملے۔ تو پیسے اکٹھے کر کے کسی نہ کسی طرح بچے کے 4 سال پورے ہو جاتے ہیں، جو ایک نوجوان ہوتا ہے اس کی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ ماسٹر کے بعد اسے فیس کرنا پڑتا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری، ان امپلائمنٹ۔ پاکستان کا ایک انتہائی بڑا مسئلہ ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے۔ اب بچے نے ایک نوجوان نے ماسٹر کمپلیٹ کر لیا، اب اس کے لیے اگلا چیلنج ہے کہ جاب کس طرح حاصل کرنی ہے۔ تو پہلا جو اس کا رجحان ہوتا ہے سرکاری جاب کی طرف ہوتا ہے۔ سرکاری جاب تقریباً 5 سال ہو گئے پاکستان میں آ ہی نہیں رہی ہیں۔ اگر ایک ویکنسی آتی ہے تو اس کے لیے 1 لاکھ اپلیکینٹ ہوتا ہے، جس کے لیے فزیکل ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے تو آگے کرپشن ایک حد سے زیادہ ہے، ریفرنس کا استعمال کافی زیادہ ہے۔ تو وہ جو نوجوان ہوتا ہے مایوس ہو کے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جب اچھی کمپنیز کی طرف جاتا ہے وہاں پر وہ ہائی ایکسپیرینس اور ہائی اسکل اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب بندہ فریشر ہے، اس کے پاس نہ تو ہائی اسکل ہے اور نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ ہائی اسکل کہاں سے پیدا ہوں گی جب پاکستان کا سسٹم اسے صرف رٹے پہ لگا رہے ہیں، صرف کتابوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں، اسے کوئی پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں لا رہا ہے، اس کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو بچہ صرف کیا کرے گا، کتاب سے پڑھ کے اور صرف نمبر گین کرے گا۔ اس کا رجحان صرف رہے گا CGPA حاصل کرنا ہے، میں نے 4 لینا ہے، 3، 3.5، یہ اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، جاب حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے جو لوور جابز ہوتی ہیں اس کی جانب۔ تو لوور جابز میں آپ کو پتہ ہے کہ یا تو بینک میں کیشیئر ہوتا ہے، یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں چھوٹی موٹی ٹیچنگ کی جاب ہو گئی، یا اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹر کی، جس میں بیسک سیلری یا 15,000 ہوتی ہیں یا 30,000۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گزارا کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو 30,000 میں اب اس نے کیا کرنا ہے، پوری لائف کو کیا کرنا ہے، سپینڈ کرنا ہے، گزارنا ہے۔ تو 30,000 میں آج کے دور میں پوری لائف سپینڈ کرنا انتہائی امپوسیبل ہے۔ تو اگر ایک بچہ، ایک نوجوان 16 سال پورے کر کے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تو اس فرسودہ سسٹم جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یا بچوں کو دے رہے ہیں تو اس کا کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف اس پہ ایک بچے پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں، نوجوان پہ، جو ایک جوان ہوتا ہے اس پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آگے جا کے فلاں کرنا ہے، یعنی وہ بندہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انگزائٹی کیا ہوتا ہے، فیوچر فیئر، یعنی اپنے آنے والے کل اس کا ڈر کہ میں کس طرح گھر بناؤں گا، کس طرح میرے بچے کھائیں گے، فلاں۔ تو بندہ انگزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اس کی سوچ منفی جو خیالات اس کی طرف چلی جاتی ہیں، مایوسی ہر وقت اس کے چہرے پہ ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ اس سے بات کریں گے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرے گا، کبھی پازیٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ انگزائٹی میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے ماں باپ میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر دھیان دیں کہ بچہ ہمارا کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اگر ہم نے 16 سال اس پہ سپینڈ کیے ہیں، اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی جو ایک روحانی تربیت ہوتی ہے یا اس کی ایکچول تربیت ہوتی ہے، اس پہ دھیان دینا یا نہیں دینا ہے۔ کیا اس بچے کی جو ایک مائنڈ سیٹسفیکیشن ہے، کیا اس کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ ہے کہ 16 سال ایجوکیشن دے دی، اس کے بعد ایک بالکل آپ کہہ لیں مشین کی طرح کہا جناب جاؤ جاب پہ فلاں، وہاں سے 20,000 30,000 ہمیں لا کے دو، ہم نے گھر چلانا ہے۔ اس طرح جو ایک بندہ ہوتا ہے عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں ایکسپیرینس کیا گیا کہ کچھ لوگ ایک عمر سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، اس کی جو مین وجہ ہے وہ انگزائٹی ہے۔ انگزائٹی کیا ہوتا ہے، ہر وقت انسان کیا رہتا ہے، سوچوں میں گم رہتا ہے، اسے فیوچر کا ڈر ہوتا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کل میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، فلاں نہیں ہوگا۔ اس میں جو مین کردار ہے وہ پاکستان کا جو مین سسٹم ہے وہ ہے۔ پاکستان کا جو مین سسٹم ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ ہم آپ کو گرانٹیڈ اسٹیٹ کے طور پر آپ کو ڈیل کریں گے،
آپ کی بیسک نیڈ پرووائڈ کریں گے. تو پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کو بیسک نیڈز پرووائڈ نہیں کر رہا، جس وجہ سے جو ایک نوجوان طبقہ ہے انگزائٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو خدا را تھوڑا سا اپنے بچوں کے اوپر دھیان دے اور انہیں اس جو ایک انتہائی بری چیز ہے جسے آپ ڈپریشن یا انگزائٹی کہتے ہیں، اس سے انہیں دور رہنے میں ان کی مدد کریں، تھوڑا انہیں جینا سکھائیں جس سے وہ انتہائی دور جا چکی ہیں.